اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معاشی نظام۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ صدیوں پہلے ارسطو نے کہا تھا کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے، جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ کوئی شخص بھی الگ تھلگ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ تمام اشخاص معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی معاشی خواہشات لامحدود ہیں اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر ایک شخص کے ذرائع محدود ہیں۔ لہٰذا محدود ذرائع سے لامحدود خواہشات پورا کرنے کے لیے تمام انسان ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ایک دوسرے پر معاشی انحصار سے ہی ایک معاشرہ مرز وجود میں آتا ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ مگر اس بات کو ڈاکومنٹس نہیں کیا جاتا۔ ایک ملک کا معاشی نظام معاشرے کی بنیادی معاشی و خد و خال کی نمائندگی کرتا ہے اور اس بات کی عملیاری کرتا ہے کہ ملک میں محدود وسائل کو کس طرح لامحدود اور ملکی ضروریات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یوں لوگوں کا معیار زندگی کیوں کر بلند ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جاگیردارانہ نظام کو لیجیے۔ جس ملک میں یہ نظام رائج ہو، اس ملک کے بارے میں بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں جاگیرداروں کی مطلق عنانی سے عوام کی اکثریت معاشی بدحالی سے دوچار ہے۔ اسی طرح اشتمالیت کو لیجیے۔ جس ملک میں یہ نظام رائج ہو، اس کے بارے میں بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ وہاں لوگوں کو معاشی اور سیاسی حقوق حاصل نہیں ہیں۔ اس ملک میں استعداد اولیت اور آزادی کا منقود، لہٰذا معاشی نظام وہ بنیاد ہے جس پر کسی ملک کی معاشرتی، معاشی، سیاسی، ثقافتی، نظریاتی زندگی تعمیر ہوتی ہے۔ کیونکہ معاشرہ اور معاشی نظام ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، لہٰذا ہم سب پہلے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاشی نظام کسے کہتے ہیں۔ عام فہم انداز میں معاشی نظام سے مراد مختلف اوزاروں کا ایک ایسا مربوط سلسلہ ہے جس کی بدولت کسی ملک یا قوم کے لوگ اپنے قدرتی، طبعی اور انسانی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی احتیاجات کی تسکین کے لیے اشیاء، خدمات پیدا کرتی ہیں۔ ایک معاشی نظام میں مختلف قسم کے ادارے ہوتے ہیں۔ یہ ادارے سیاسی، سماجی اور بالخصوص معاشی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ یہ ادارے ایک خاص طریقہ کار اور ضابطہ کے تحت کام کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا اپنا لائحہ عمل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پیداواری سرگرمیاں مرز وجود میں آتی ہیں اور لوگوں کی ضروریات کے مطابق اشیاء، خدمات پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح ایک خاص معاشی نظام سے وابستہ لوگوں کو اپنی حاجات پوری کرنے کا موقع ملتا ہے۔ معاشی نظام کی بنیاد جس ادارتی سلسلے سے وابستہ ہے، اس کی کئی ایک شکلیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی اس ادارتی سلسلے کو لوگ آزادانہ طور پر بھی چلاتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی معاشی آزادی سلب کر کے حکومت خود اس پورے سلسلے کا بندوبست اپنے ہاتھ میں لے لے۔ لہٰذا اس وقت دنیا میں مختلف قسم کے معاشی نظام رائج ہیں، جنہیں ایک ہے کیپٹلزم یعنی کہ نظام سرمایہ داری اور اشتمالیت، مخلوط معاشی نظام، اشتراکیت، اسلامی نظام معیشت، اور اب چلتے ہیں نظام سرمایہ داری۔ یہ نظام دنیا کے بہت سے ممالک میں رائج ہے۔ یہ نظام اپنی نوعیت اور ترکیب کے لحاظ سے ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ اس کے تحت لوگوں کو نہ صرف معاشی حقوق کی ضمانت دی جاتی ہے بلکہ ان سے عہدہ برآ ہونے کے پورے مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ نجی ملکیت کا حق اور کاروباری آزادی کا حق اس نظام کی اہم خصوصیات۔ اس نظام میں حکومت اپنے آپ کو زیادہ تر دفاع اور امن عامہ کے کاموں تک محدود رکھتی ہے، جبکہ لوگ اپنی معاشی جدوجہد میں مکمل طور پر آزاد ہوتے ہیں۔ بعض اوقات حکومت معاشی پالیسیوں کے ذریعے پیداواری سرگرمیوں، ملکی ذرائع کے استعمال، صرف دولت سرمایہ کاری کا رخ متعین کرتی ہے۔ لہٰذا نظام سرمایہ داری ایک ایسا معاشی نظام ہے جس میں
ایک ملک کے تمام پیداواری ذرائع اور وسائل افراد کی نجی ملکیت ہوتے ہیں، اور افراد حکومت کی جانب سے عائد کردہ قانون حدود کے اندر ذرائع پیدائش پر کار لاتے ہوئے پیدائشی دولت کے عمل کو آزادانہ طور پر جاری رکھتے ہیں۔ آج تک اتنے، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔